علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، 10 محرم الحرام کو وسعت کرنا، اپنے اہل خانہ پر اور گھر والوں پر دسترخوان کو وسیع کرنا اور وسعت کرنا، اس تعلق سے کچھ ہدایات اور کچھ اہم باتیں دلائل کی روشنی میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کی جائے گی، پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم حدیث پاک سمجھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ عاشوراء کے دن جو شخص اپنے گھر والوں پر وسعت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے پورے سال اس کو وسعت اور فراخی اور کشادگی نصیب فرماتے ہیں۔ یہ ایک روایت ہوئی، اور اس روایت کو محدث علامہ ابن حبان نے حسن کا درجہ دیا ہے۔ اسی طرح دوسری روایت ہم سمجھتے ہیں جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس میں وہی بات موجود ہے، اور ایک مزید لفظ میں یہ ملتا ہے، من وسع علی نفسہ وعیالہ، کہ جو شخص عاشوراء کے دن اپنی ذات پر، اپنے گھر والوں پر وسعت فراخی کرتا ہے، یعنی خرچہ وغیرہ تھوڑا زیادہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے پورے سال اس کے مال میں برکت عنایت فرماتے ہیں۔ محدث علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاستذکار میں اس روایت کو پیش کیا ہے۔ تو ان احادیث سے یہ عمل ثابت ہوا کہ 10 محرم الحرام کو وسعت کرنی چاہیے، فراخی کرنی چاہیے، گھر والوں کو خرچہ زیادہ دینا چاہیے۔ بعض محققین کی تحقیق کے مطابق یہ حدیث پاک، اس مضمون کی احادیث 5 صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ 5 صحابہ رضی اللہ عنہم سے اس مضمون کی روایت موجود ہے، جس میں سے تقریباً 4 روایتیں امام بیہقی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اسی قسم کا مضمون موقوفاً ثابت ہے، یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں نقل فرمائی ہے، خود اپنی بات پیش فرمائی ہے جو اسی مضمون سے متعلق ہے۔ تو بہرحال اگرچہ یہ بات حدیث پاک سے ثابت ہے، یہ مضمون حدیث پاک سے ثابت ہے، لیکن محدثین کے اصول کے پیش نظر اس وضاحت کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اس مضمون کی روایات کو، بہت ساری روایات کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن بعض روایات کو صحیح اور حسن وغیرہ بھی قرار دیا ہے۔ اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس موقع پر احادیث میں، اس مضمون کی احادیث میں جو ضعف ہے، اس ضعف کے تعلق سے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ هذه الاسانید وان كانت ضعیفة فهي اذا ضم بعضها الى بعض۔ امام بیہقی کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جتنی سندیں ہیں اگرچہ ضعیف ہیں، لیکن ان سب کو جب آپس میں ملاتے ہیں تو یہ قوت حاصل کر لیتی ہے، مضبوطی حاصل کر لیتی ہے، پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے۔ تو محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس حدیث پاک کا اعتبار کیا ہے، اس کو قابل عمل بتایا ہے، اور ائمہ اربعہ میں، کہ یہاں مذاہب اربعہ میں حنفیہ، مالکیہ، حنابلہ اور شوافع، چاروں ائمہ کے یہاں چاروں مسالک میں اس پر عمل کرنے کی گنجائش ہے، اور اس عمل کو فقہاء نے مستحب قرار دیا ہے کہ 10 محرم الحرام عاشوراء کو اپنے گھر والوں پر وسعت کرنا اور اس سے مال میں سال بھر برکت اور فراخی ہونا، اس مضمون کو مستحب قرار دیا ہے، اس عمل کے کرنے کی گنجائش بتائی ہے۔ اور سفیان ثوری رحمہ اللہ ایک بہت بڑے محدث اور اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس
حدیث پاک پر عمل کیا اور میں نے ایسا ہی پایا، یعنی یہ میرے مجربات میں سے بھی ہے کہ اس حدیث پاک میں جو فضیلت بتائی گئی ہے الحمدللہ اس پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے مال میں برکت عنایت فرمائی۔ اب یہاں پر ایک بات یہ سوچنے والی ہے کہ وسعت کا مطلب کیا ہے، سمجھنا یہ ہے کہ وسعت کا مطلب کیا ہے، کشادگی اور فراخی کا مطلب کیا ہے۔ دسترخوان وسیع کر دے، یہ بھی ایک وسعت ہو سکتی ہے۔ روز دال بنتی ہے، سبزی بنتی ہے، اس دن کچھ اور ایک دو آئٹم، روز ایک سالن بنتا ہے اس دن 2 سالن بنا لے۔ روز ڈیزرٹ اور میٹھا نہیں ہوتا ہے اس دن کوئی میٹھا بنا لے۔ کھچڑا اور کھچڑی ضروری نہیں کہ اس کا التزام اور اہتمام شروع کر دیا جائے، بس وسعت میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ کھانے میں وسعت کر دے، پہننے میں وسعت کر دے، خرچہ دینے میں وسعت کر دے، یہ سب وسعت کے مفہوم میں داخل ہے۔ اگر کچھ بیوی کو خرچہ دیتے ہیں تو اگلے مہینے کا خرچہ ایڈوانس میں تھوڑا زیادہ دے دے، یہ بھی وسعت میں داخل ہے۔ ایک جوڑی کے بجائے مزید کچھ کپڑے اس دن دلا دے، 1-2 دن پہلے اس دن کے عمل کی نیت سے دلا دے وغیرہ، یہ سب وسعت کے مفہوم میں داخل ہے۔ وسعت کا مفہوم بہت وسیع ہے، وسعت میں بڑی وسعت ہے، اس کو محدود نہیں کرنا ہے کہ صرف دسترخوان تک ہی محدود ہو۔ مزید کپڑے دلا دیں، مزید گھر کی ضروریات اور شاپنگ کرا دیں، اس کی نیت سے تو انشاءاللہ یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ تو ایک بات تو یہ وسعت کا مفہوم سمجھ میں آ گیا۔ دوسری بات یہ سمجھنی ہے اس تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے کتنے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کتنا نوازنا چاہتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہم لگائیں کہ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا حدیث پاک میں کہ 10 محرم کو فقیر کو صدقہ کریں گے، حقداروں میں بانٹیں گے تو یہ فضیلت ملے گی۔ کس پہ دینا ہے؟ عقل حیران ہے۔ علی نفسہ و اہلہ و عیالہ، یہاں تک کہ اپنی ذات۔ ابن عبد البر کی پیش کردہ جو روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پیش کی گئی اس میں علی نفسی کا لفظ ہے، اپنی ذات پر خرچ کرنا ہے، گھر والوں پر کرنا ہے، یعنی یوں سمجھا جائے کہ یہ جیب سے پیسے نکال کے یہ جیب میں ڈالنے، اپنے ہی گھر میں خرچ کرنے۔ اور فضیلت تو دیکھو کتنی بڑی کہ پورے سال اس کی وجہ سے مال میں برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہو سکتا ہے یا عادت بنانا چاہتے ہو کہ طبیعت کا بخل ختم ہو اور گھر والوں پر بھی کھل کر خرچہ کیا جائے، اہل و عیال پر خرچہ کرنے کو بھی روایت میں احادیث میں صدقے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ غریب کو دیں گے تو وہی صدقہ ہوگا۔ صدقہ اسی لیے صدقہ ہے کہ وہ سچے دل سے اللہ کے لیے دیا جاتا ہے۔ سچے دل سے بیوی بچوں کی ضروریات پوری کی جائے گی، انشاءاللہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ تو یہ بہت اہم پوائنٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور اس کا کرم دیکھیے کہ اپنی ذات اور اپنے گھر والوں کو دینے پر بھی اللہ تعالیٰ اتنی ساری برکتیں اور سال بھر کی برکتوں سے نواز رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اہم بات یہ کہ 10 محرم الحرام کو روزہ بھی رکھنا ہے اور وسعت بھی کرنی ہے۔ تو یہ دونوں باتیں کیسے جمع ہوں؟ 10 محرم کو روزہ بھی رکھنا ہے اور اہتمام کے ساتھ انشاءاللہ رکھنا ہے، تو پھر وسعت اور روزہ یہ دونوں باتیں کیسے جمع ہو سکتی؟ بہت آسان ہے، جیسے کہ اوپر عرض کیا گیا، وسعت میں وسعت ہے، اس وسعت کو محدود نہ کیا جائے، صرف کھانے پینے میں نہیں ہے، پہننے میں ہے، شاپنگ میں ہے، خرچہ دینے میں ہے، پیسے دینے میں ہے، وہ سب چیزیں اس میں داخل ہے۔ اپنے بچے کو 10 روپیہ روزانہ دیتے تھے، اس دن 100 روپیہ دے دیں، 50 روپیہ دے دیں، جیسے عیدی دیتے ہیں اس طرح اس دن رقم دے دیں، وہ بھی اس میں داخل ہے۔ تو وسعت میں صرف کھانا نہیں، پیسے دینا بھی شامل ہے، خرچہ دینا بھی شامل ہے، اس طرح بھی وسعت اور روزہ دونوں جمع ہو سکتا ہے۔ اور 10 تاریخ رات سے شروع ہو جائے گی تو رات سے اس پر عمل شروع کر دیں، سحری اچھی کر لے اور کرا لے، افطاری اچھی خرید کر لے آئے اس حدیث پاک پر عمل کی نیت سے۔ اگرچہ وہ شام میں اور رات میں مغرب کے وقت کھائی جائے گی، لیکن خرچہ جو کیا گیا، شاپنگ اور خریداری جو کی گئی، وہ تو افطاری کے دن میں کی گئی، 10 تاریخ کو کی گئی، تو اس بنیاد پر یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔
تو افطاری میں سحری میں دسترخوان وسیع کر دے، اس طرح بھی عمل ہو سکتا ہے، اور خرچہ دے دے، اس طرح بھی عمل ہو سکتا ہے، دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہے۔ یہاں ایک پوائنٹ کی بات یہ بھی سمجھنی ہے کہ 10 تاریخ کو شریعت روزہ رکھنا پسند کرتی ہے، مطلوب و محمود ہے، اور پچھلی شریعتوں سے یہ عمل چلا آ رہا ہے، لیکن افسوس کی بات کہ امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ اس دن شربت میں، پانی پینے اور پلانے میں، اور کھچڑی اور کھچڑا کھلانے میں، ان سب چیزوں میں لگا ہوا ہے۔ اگر شریعت کا یہ چیزیں حصہ ہوتی تو اس دن روزے کا حکم کیوں دیا جاتا؟ یہ سب عمل سحری اور افطاری میں نہیں ہوتا ہے، دن بھر چلتا ہے، شربت چل رہا ہے، کھچڑا چل رہا ہے، پانی پلایا جا رہا ہے، جبکہ شریعت تو اس دن روزہ پسند کرتی ہے۔ معلوم یہ ہوا، یہیں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ تمام چیزیں بعد کی خرافات اور بناوٹی ہے، شریعت کا اس سے کوئی ٹچ اور تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ شریعت کا حصہ ہوتی یہ چیزیں تو شریعت اس دن روزہ رکھنے کا حکم کیوں دیتی؟ شریعت نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، پتہ چلا کہ وہ دن کھانے پینے کا اصل نہیں ہے، وہ روزہ رکھنے کا ہے۔ تو بہرحال اس دن وسعت کی ضرورت ہے، اس سے رزق میں برکت ہوگی۔ اور اس سال یہ 4-5 مہینے اور 6 مہینے کاروبار لوگوں کا بڑا بند رہا، فائنینشلی پرابلم ہے، روزی کی کے لیے لوگ پریشان ہیں۔ ہم نے ایک ویڈیو مستقل بنایا ہے روزی میں برکت کے 15 وظیفے کے عنوان سے، وہ آپ آسان دین چینل پر تلاش کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال امت آج کل وظیفے بہت تلاش کر رہی ہے، تو یہ بھی گویا ایک روزی کا وظیفہ ہے، اور ان حالات میں تو ہمیں روزی کی اور زیادہ ضرورت ہے، لوگ روزی کے لائن سے اور زیادہ پریشان ہیں۔ تو اس سال اسی نیت سے اس پر عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ حالات کو درست کر دیں گے۔ فائنینشلی جو پرابلم اور مالی بحران کا امت اور انسانیت جو شکار ہے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس سے نجات عنایت فرما دیں گے۔ اور ایک آخری بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس عمل کا درجہ مستحب کا قرار دیا گیا ہے۔ شریعت کا جو درجہ، جس عمل کا جو درجہ ہے، اس کو وہی درجہ دینا چاہیے۔ آج امت میں یہ بات بہت دیکھی جا رہی ہے کہ مجربات ہو یا مستحبات ہو، اس پر عمل کی اتنی کوشش، اتنا اہتمام کہ فرض سے بڑا درجہ اس کو دے دیتے ہیں۔ یہ عمل صرف مستحب کے درجے کا ہے، ضرور کریں، برکت کی نیت سے کریں، بڑا فائدہ ہوگا، لیکن اس کا خیال رکھتے ہوئے پھر ایسا بھی نہ ہو کہ دسترخوان وسیع کرنا ہے تو 50 آئٹم لا کر رکھ دی، 2-3 کھائے، باقی سب پھینک دیے، نہ غریب کو دیے۔ تو جو عمل جس درجے کا ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ہم اپنے مال میں پورے سال برکت چاہتے ہیں تو بہت آسان کام، اس جیب سے پیسے نکال کے اس جیب میں ڈال دینا ہے، یعنی اپنی ذات پر اور اپنے فیملی ممبرز پر، گھر والوں پر خرچہ کرنا ہے۔ پڑوس میں بھی وسعت کر دیں، اپنے یہاں کام کرنے والے، دکان پر جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان پر وسعت کر دیں، وہ بھی ایک کنبہ اور فیملی ممبرز ہیں، ان پر بھی خرچہ کر دیں۔ یہ سب وسعت میں داخل ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالی مالی حالات اور کاروباری حالات کو عن قریب درست فرمائیں گے۔ عمل کا جذبہ ہو اور اس کی جو فضیلت ہے اس فضیلت کا پختہ اور پکا یقین ہو تو انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، اور جو امت مسلمہ مالی بحران کا اور کاروباری لائن سے جو پریشانی کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس پریشانی کو دور فرمائے، اپنی شان رزاقیت سے امت مسلمہ کو رزق نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذات عالی پر توکل بھی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔